اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع نماز میں قرأت کی ایسی غلطیاں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ ہو جائیں تو انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک اس طرح کی ویڈیو آپ نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ ہم عرصہ سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن نماز کو سیکھ کر پڑھنا، اصل نماز کا جو حق ادا کرنا ہے۔ میں نے نماز کے موضوع پر تقریباً 20 سے زیادہ ویڈیو بنائی ہیں، اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اس میں نماز کا تلفظ، نماز کا طریقہ کار اور نماز میں عاجزی اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقے پر گفتگو کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز سے متعلق قرأت میں جو ہونے والی عمومی غلطیاں ہیں جن کا عام نمازی کو فہم ہی نہیں ہے، اور عرصہ سے اگر ہم وہ غلطی کرتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنا بڑا وہ کفریہ اور جملے ہیں، کلمے ہیں، اگر وہ غلطی کسی مسلمان بھائی اور بہن سے ہو رہی ہے انجانے میں، تو انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے پہلی نماز میں جو ایسی غلطی جو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سورۃ فاتحہ، اس میں ہم آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الف کے نیچے زیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، دونوں ایا کے نیچے، الف کے نیچے زیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میری بات پہ ذرا غور کیجئے، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی گویا ہم یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ لفظ ایا کی بجائے ایاک نعبد و ایاک نستعین جلدی میں یا کسی غفلت میں یا انجانے میں پڑھ دیں، یعنی الف کے اوپر زیر کی بجائے، الف کے نیچے زیر کی بجائے الف کے اوپر زبر کو پڑھ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعوذ باللہ، تو اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اصل مفہوم کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر ہم لفظ الف کے اوپر زبر پڑھ لیں تو اس کا مفہوم ہوگا اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اے اللہ ہم اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ہم گویا اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ بھی کا مطلب کہ اگر ہم اللہ کی بھی مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں،
اور اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیے کہ ہم واضح طور پہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور شرک گناہ کبیرہ ہے جو بغیر معافی کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ معافی مانگنے کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں باقی سب گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ نے جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، ہم نے کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں غلطی سے ہم اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بظاہر بہت باریک نقطہ ہے، اس کو ضرور سمجھیے گا اور اپنی نماز کو درست کیجیے گا۔ اگر میری بات یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر اس کو غلط پڑھتے ہوں گے، لیکن لا علمی سے ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم غیر ارادی طور پر اس کو ایاک پڑھ دیں۔ تو اس پہ آپ نے بہت ہی توجہ کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں میں اور نماز میں ہونے والی ممکنہ طور پر جو قرأت کی غلطی ہے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ، مہربان۔